بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ناظرین، ہم سب عاشق رسول ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے ہاں ایک شادی ہے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری شادی میں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو ضرور بھیجیں، ہم بہت خوش ہوں گے اور ہمارے لیے یہ قابل فخر ہوگا کہ آپ کی بیٹی ہماری شادی میں شریک ہوں۔ دراصل وہ عورتیں بہت ہی خود غرض تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو نعوذ باللہ ہم نیچا دکھائیں۔ ان عورتوں کے پاس بہت ہی قیمتی اور خوبصورت لباس تھے جو وہ شادی میں پہننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس اس طرح کے قیمتی لباس نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا مقصد جانتے تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو ضرور بھیجیں گے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری گفتگو سن رہی تھیں، انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو انہوں نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پیارے رب، مجھے قیمتی لباس کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس میں خوش ہیں، لیکن وہ لوگ میرے پیارے ابا جان اور مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرو، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرو اور مجھے اس شادی میں جا کر شرمندگی محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی پیاری بیٹی کیا دعا مانگ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ عورتیں کیا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت لباس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنت سے ایک لباس لے کر آیا ہوں اور یہ بی بی فاطمہ کے لیے ہے، وہ یہ لباس پہن کر شادی میں شرکت کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لباس حضرت فاطمہ کو بھجوایا اور ان سے کہا کہ پیاری بیٹی، یہ لباس پہن کر آپ اس دعوت میں شرکت کریں گی، اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جنت سے آیا ہوا لباس پہنا۔ وہ لباس بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ دنیا میں اس لباس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، انہوں نے جب وہ لباس پہنا تو اس خوبصورت لباس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ عورتیں جو اپنی طرف سے بہت قیمتی لباس پہن کر کھڑی تھیں اور وہ ان کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، جب انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اتنا حسین لباس کہ شاید ہی انہوں نے کبھی دیکھا ہو۔
उन औरतों ने हज़रत बीबी फ़ातिमा से पूछा कि ए फ़ातिमा, तुमने इतना खूबसूरत लिबास कहाँ से ख़रीदा? ऐसा कौन सा बाज़ार है जहाँ से ये लिबास मिलता है? वो सब इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये लिबास कोई आम लिबास नहीं है, ये लिबास इस दुनिया का नहीं है। उन औरतों ने पूछा कि हम भी यही जानना चाहते हैं कि ये लिबास यहाँ का नहीं है। वो औरतें उनके लिबास को हाथ लगाकर देख रही थीं। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिबास को छुए। अभी तक वो औरतें शौक़ में थीं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हज़रत फ़ातिमा के पास ऐसा खूबसूरत लिबास कहाँ से आया। दरअसल उनको मौका नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही गरूर और तकब्बुर का शिकार थी। वो समझ रही थी कि फ़ातिमा कोई बहुत ही आम सा लिबास पहन कर आएंगी और हम सब के लिबास कीमती हैं तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब उन्होंने उस हसीन व जमील लिबास को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बार बार वो ये सवाल पूछ रही थी कि फ़ातिमा, ये लिबास इस दुनिया का तो नहीं है। हज़रत फ़ातिमा ने उनको बताया कि ये लिबास जन्नत से आया है। अल्लाह ताला ने मेरे बाबा को ये लिबास भिजवाया है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद ये लिबास लेकर हाजिर हुए हैं। वो औरतें बहुत ही हैरान हो गईं। वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। उन सब ने एक ज़बान कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गईं। ये थी हमारे नबी की शान और ये थी उनकी बेटी की शान। वो औरतें दिल से मुसलमान हुईं। वो बहुत खुश थीं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा उनकी दावत में आई हैं। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ये थी हमारे नबी की शान। अल्लाह ताला को अपने नबी से बहुत मोहब्बत थी। हम सब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें उनके तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक दे, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।